نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے اور درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح رمضان المبارک کو فرض کرنے کا ایک مقصد رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا فطرانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ رمضان المبارک کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو فطرانہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور فطرانہ بھی ادا کیا۔ فطرانہ ادا کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کا فطرانہ ادا کیا، کشمش کا، کھجور کا اور پنیر کا فطرانہ ادا کیا ہے۔ لیکن آج صورتحال اس سے برعکس ہے۔ امت جو ہے وہ سارا سال، سارا مہینہ اچھے اچھے کھانے کھاتی ہے، افطاریاں کرتی ہے، افطار پارٹیاں کرتی ہے، لاکھوں روپیہ افطاری پہ لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ افطار پارٹیوں پہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے اپنے جوتوں پر لگاتے ہیں۔ لیکن جب فطرانے کی باری آتی ہے تو ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی نظر انتخاب گندم پر آ کر ٹک جاتی ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات کا گناہ کے ساتھ تصور کرنا بھی گناہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں اگر مال دینا ہے تو اچھے سے اچھا مال جو ہے وہ دینا ہے۔ وہ مال جو تمہیں اچھا لگے، جس کی قیمت زیادہ ہو، جس کی ویلیو زیادہ ہو، اس مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور تربیت یہ کر رہے ہیں کہ اپنا مال جو ہے یہ جب روزہ رکھو گے، اس کے اندر گناہ ہوں گے، کوتاہیاں ہوں گے، تو اپنے مال کو رب کے راستے میں دے کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا۔ لیکن امت جو ہے وہ سب سے کم قیمت کی چیز جو ہے اس پہ راضی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، لن تنالوا البر، تم نیک ہو ہی نہیں سکتے، نیکی کا اجر تمہیں مل ہی نہیں سکتا، نیکی کو تم پا ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو۔ کیا؟ مما تحبون۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مما تحبون، جو مال جس کی کم قیمت ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ جو تمہیں اچھا نہ لگے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وہ مال جو تمہارا ناپسندیدہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں دوسرا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مما تحبون، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو قیمتی ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وہ مال جس کے لیے تم اسی رب سے دعائیں کرتے ہو کہ اللہ یہ مال کسی طرح سے بڑھ جائے، اور جب اسی رب کو مال اسی کے راستے میں دینے کی باری آئی تو انتخاب گندم، جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے، وہ مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام کا تو مزاج ہی اور ہے۔ اسلام تو چاہتا ہی کچھ اور ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ دے گا 2,500 روپیہ۔ تو جس کے پاس 5,00,000 ہے وہ کہے میں بھی 2,500 ہی دوں گا، تو صحیح ہے۔ جس کے پاس 50,00,000 ہے وہ بولے کہ میں بھی 2,500 ہی دوں گا، یہ صحیح ہے۔ جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ بولے کہ میں بھی 2,500 ہی دوں گا، اور لینے والے کہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا 2,500 چل جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو اسلام کے مزاج کے ہی خلاف ہے۔ تو اپنا اچھا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تمہارا پسندیدہ مال۔ اللہ کو تو وہ پسند ہے، دوسرے مال کو تو اللہ پسند ہی نہیں کر رہا۔ لن تنالوا البر، اس کو تو اللہ پسند ہی نہیں کر رہا۔ تو جس کو
تم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو۔ اور یہ بات تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک فیکٹری کا مالک ہو اور وہ 2.5 کلو گندم فطرانے کے طور پر ادا کرے، اور اس کے پاس کام کرنے والا ملازم وہ بھی 2.5 کلو گندم فطرانہ ادا کرے، تو فیکٹری کے مالک کو تو ویسے ہی شرم آئے گی کہ میں اتنا بڑا مالک اور میں بھی 2.5 کلو گندم دے رہا ہوں، اور یہ میرا ملازم یہ بھی 2.5 کلو گندم دے رہا ہے۔ یہ تو ویسی مزاج کے خلاف ہے۔ اور ایک بات اور ہے، فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ فطرانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں رمضان کے اندر بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو بھوک کیا ہوتی ہے، تمہیں احساس ہو پیاس کیا ہوتی ہے، تمہارے دل نرم ہوں، تمہارے دل کے اندر غریب کے لیے احساس پیدا ہو، غریب کے لیے نرمی پیدا ہو، غریب کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ تو جب ان چیزوں نے اثر ہی نہیں کیا ہم پہ، غریب کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہی نہیں ہوئی، غریب کے لیے ہمارے دل میں احساس پیدا ہی نہیں ہوا، غریب کے لیے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہی نہیں ہوئی، ہم جب مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ مال دے رہے ہیں جو مال ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا مال جو دیتے ہوئے تمہارے دل کو کچھ ہو۔ مثال کے طور پہ عجوہ کھجور ہے، اس کا قیمت لگا لیجئے 4,000 قیمت لگا لیجئے، تو ایک آدمی کے کتنے بنے؟ 10,000۔ تو گندم کی قیمت ایک آدمی کی 300 روپیہ بنتی، تو 10 افراد ہوں گے گھر میں، تو عجوہ کھجور کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ۔ اور 10 آدمیوں کی گندم کی قیمت کتنی بنے گی؟ 3,000۔ تو 3,000 جب آدمی اپنی جیب سے نکالے گا، اس کے دل کو کچھ ہوگا، یا اس کے دل کو کچھ ہوگا جو 1 لاکھ نکالے گا، اس کے دل کو کچھ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مما تحبون، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، جس کو خرچ کرتے ہوئے تمہیں پتہ چلے ہم نے مال خرچ کیا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ تو اس بات کو پسند کریں گے، لیکن اگر زبردستی جن کے پاس مال ہے ان سے کہا جائے کہ تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے، ان سے لیا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں رات کو نیند آتی ہے ان کو کہ اتنا مال ہمارا لے لیا گیا۔ تو وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور اس سے اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے کہ فطرانہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا، تاکہ وہ بھی تمہاری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو جب 300 روپیہ دیں گے، نہ تو وہ ڈھنگ سے کپڑے خرید سکتا، نہ وہ ڈھنگ سے جوتے خرید سکتا، نہ وہ ڈھنگ سے اچھی اچھی چیزیں خرید سکتا، تو آپ نے کون سا ان کو اپنی خوشیوں میں کہاں شامل کیا؟ خوشیوں کے میں شامل تو تبھی ہوگا جب آپ اپنا اچھا مال، زیادہ مال، قیمتی مال اللہ کی راہ میں دیں گے، ان کے پاس وافر مال آئے گا۔ جس طرح آپ خریداری کر رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، وہ بھی بازاروں میں جائیں، وہ بھی کپڑے خریدیں، وہ بھی جوتے خریدیں، وہ بھی اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں۔ وہ شامل تو تب ہوں گے آپ کی خوشیوں میں جب آپ ان کو کچھ دیں گے، تو آپ تو ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیے، قرآن و سنت پہ آئیے، ریسیٹ کیجئے پچھلا سسٹم، اس کو ریسیٹ کیجئے، اپڈیٹ کیجئے خود کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیے۔ اسی کے اندر فائدہ ہے، اسی کے اندر فلاح ہے۔ تو جب احساس پیدا ہوگا غریب کا، یتیم کا احساس پیدا ہوگا، مسکین کا احساس پیدا ہوگا، تو اللہ رب العزت ایک بات یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں عادت پڑے، جن لوگوں کو عادت نہیں ہے اپنا مال اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی، ان کو عادت پڑے کہ وہ اپنا مال غریبوں پہ، مسکینوں کے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کریں۔ تو اگر ایسا ہوگا، ذہن بدلیں گے، ذہن جو ہے ان کی سوچ بدلے گی، تو کیا ہوگا؟ نئی کونپلیں کھلیں گی، نئے پھول کھلیں گے، بہار آئے گی، اور معاشرہ جو ہے یہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر میری بات کی سمجھ آئی ہو تو ہاں ضرور کیجئے گا اپنے لیے
اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔